رحم الله من قرأوا الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام والتحية والإكرام سيدنا ونبينا وسيد قلوبنا وشفيع ذنوبنا أكرم وأفضل وآخرين خاتم النبيين رحمة للعالمين أبو القاسم محمد وأهل بيته الطاهرين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم وغاصبوا حقوقهم ومنكرين فضائلهم ومنكرين ولايتهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتاب المبين وفرقان الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين. ہر بات جانے اگر آرامی مظلوم کربلا مغالیہ میں حیدر کرار زندہ رہیے سلامت رہیے. مولا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے. مولا ہماری مساجد امام بارگاہ عزاداری عزاداروں کی جلوسوں کی حفاظت فرمائے اور دشمنان اہل بیت کو مجھ سے نابود کر دے. مل کے خاندانی زہرت بلند ترین سلوار بھیج دیں. ادھر آ رہے ہیں تاکہ باہر سے آنے والے لوگوں کو آسانی ہو. تھوڑا بہت اس طرف ہو جائے. اجنبیت نہیں ہے، ماحول شناسا ہے. کیونکہ اجنبیت وہاں پر ہوتی ہے جہاں مقصد ایک نہ ہو، جہاں تہمیت ایک نہ ہو. لیکن جہاں معاشرہ ایک ہی قائم ہو وہاں اجنبیت نہیں ہوتی. ایک عرصے سے آپ کے سامنے گفتگو کرنے کی جسارت حاصل کر رہا ہوں. آپ نے میری کم اتنی کے باوجود میرا ساتھ دیا، میری حوصلہ افزائی کی، جس کا میں بڑا ممنون و مشکور ہوں. لیکن انسان جو عنوان ہے، یہ عنوان وہ ہے کہ جس کے لیے میں گزشتہ 2-3 برس سے سوچ رہا تھا اور عہد ضرورت کا سب سے اہم ترین مسئلہ ہے. عنوان کا تعارف بغیر تمہید کے کراتا ہوں. عنوان ہے معرفت امام زمانہ. عنوان اس لیے رکھا گیا کہ مشاہدات میں اور کتب سے، کلام مبین سے، احادیث سے اور قول معصوم سے جو نشانیاں بتائی جا رہی تھیں معصوم ہادی کے بارے میں، وہ سب سامنے آ رہی ہیں. عجب نہیں کہ وقت بہت قریب ہے اور انشاءاللہ ہماری یہ نسل زیارت کر پائے. لیکن لمحہ فکر یہ ہے کہ یہ اتنا اہم موضوع ہے، اتنا زیادہ اہم موضوع ہے کہ بلا تفریق مذہب و ملت
بنا تقریب کسی فرقے کے، ہر فرقے نے امام زمانہ کے اوپر اتنی احادیث لکھی ہیں، اتنی روایتیں بیان کی ہیں، یعنی کسی نے انکار نہیں کیا، سب کو پتا ہے کہ ایک آئے گا، کوئی ایک آئے گا اور وہ اس دنیا کو ظلم کو ختم کر کے اگلے انصاف سے بھر دے گا۔ وہ ایک آئے گا، وہ آخری ہوگا، وہ بقیہ ہوگا۔ لیکن ستم ظریفی یہ ہے کہ آج کی مجلس کچھ کمیدی ہے، لیکن موضوع جو ہے وہ اتنا اہم ہے کہ میں نہیں چاہ رہا کہ خود بھی اتنے زیادہ ہاتھ اٹھیں، میں چاہ رہا ہوں زیادہ سے زیادہ میسج پہنچ جائے، کیونکہ زندگی اور موت کا کوئی بھروسہ نہیں۔ کم سے کم اگر کل کو پوچھا گیا کہ منبر دیا تھا، حق کے منبر ادا ہوا یا نہیں ہوا، تو حق کے منبر کو کائنات میں کوئی ادا کر ہی نہیں سکتا۔ اگر جبریل آ کر بھی پڑھے تب بھی امام زمانہ کے فضائل ختم نہیں ہو سکتے۔ جبریل اگر صاحب منبر ہو تو ہم خاطیوں کی کیا بات ہے۔ ویسے میں تو ہوں ہی طالب علم اور میری تقریر خالصتاً نوجوانوں کے لیے ہوتی ہیں، بزرگوں سے صرف میں دعائیں لیتا ہوں۔ دیکھیں غاصب ہو گئے ہیں ہم اپنے حقوق کے، امام کے حقوق کے ہم غاصب ہیں۔ اب غاصبین دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک وہ جو دشمنی میں عداوت میں غصب کرے، لیکن ایک وہ جو دشمنی میں تو حقوق غصب نہ کرے لیکن نہ سمجھی میں کر جائے۔ یہ بالکل ویسے ہی ہے جیسے ایک ہے تارک الصلاۃ، ایک ہے منکر الصلاۃ، ایک ہے نماز کا منکر، ایک ہے نماز کو چھوڑ دینے والا، ترک کر دینے والا۔ جو منکر ہے وہ لعنتی ہے، لیکن جو ترک کرنے والا ہے اس سے پوچھا جائے گا، اس کے لیے لعنت نہیں ہے، سوال ہے۔ یہ ہے معصوم کا حق، غاصب تو ہے، اس لیے کہ اتنی دور اہم کی ضرورت جو ہے اس کو پہنچایا کیوں نہیں، عوام تک پہنچا کیوں نہیں، جبکہ احادیث جو ہے وہ متواتر آ رہی ہے، سائے ستہ کی کتب میں بھری ہوئی ہے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر کوئی شخص اپنے زمانے کے امام کی معرفت کے بغیر مر گیا تو وہ جاہلیت کی موت مرا، جہالت کی نہیں، توجہ، جاہلیت کی۔ جہالت اور ہے، جاہلیت اور ہے۔ اگر آج کے زمانے میں کسی کو کوئی مسئلہ نہ ہو تو وہ جاہل ہے، لیکن اگر دور نبی سے پہلے کا زمانہ ہے تو وہ جاہلیت کا ہے۔ یعنی حدیث نے بڑھ کر بتایا کہ اگر کوئی شخص امام کی معرفت کے باہر مر گیا تو جاہلیت کی موت مرا، اس دور میں مرا جب رسول مبعوث نہیں ہوئے تھے۔ یعنی اگر امام زمانہ کی معرفت نہیں ہے تو نہ نماز آئی، نہ قرآن آیا، نہ احکام آئے، نہ شریعت آئی، نہ کلمہ آیا۔ اب جو ہے نا، کچھ نہیں کیا اگر اپنے وقت کے امام کی معرفت حاصل نہیں کی۔ یہی سبب ہے کہ تاکیدات نماز کتاب ہے اور بڑی سخت تاکید ہے معصومین کی، کئی معصومین کے اقوال موجود ہیں۔ معصوم فرماتے ہیں کہ ہر نماز کے بعد دعا لازمی کیا کرو۔ دیکھیں نماز اور ہے، دعا اور ہے، لیکن مشروط کیسی کی گئی؟ کہنے لگے نماز کے بعد اگر کوئی شخص دعا نہیں کرتا تو پروردگار ایسی نماز قبول نہیں کرتا، اس لیے کہ رب کہتا ہے کہ میں نے تو اسے دینے کے لیے بہانہ بنایا تھا، مجھے اس کے سجدے کی ضرورت نہیں تھی، میں تو اسے دینا چاہ رہا تھا کہ یہ 2 رکعت پڑھ کے کچھ مانگے تو نہ دوں، لیکن یہ بغیر مانگے چلا گیا۔ اور معصوم کہتے ہیں سب سے اہم دعا یہ ہے کہ اپنے زمانے کے امام کی معرفت مل جائے، سب سے اہم دعا ہے۔ اللہم عرفنی نفسک، پروردگار تو معرفت عطا فرما کہ میں تیرے نفس تک پہنچ سکوں۔ فإنک علمت،
अरिफ़्नी नफ्सो, अगर तूने अपनी मार्फत अता नहीं की ला मारे नबियो, तो मैं तेरे नबी की मार्फत हासिल नहीं कर सकूंगा। एक ही जुमले पे कहो, अगर आपने परवरदिगार अगर तूने मुझे अपनी मार्फत अता ना की तो होगा क्या, ना मारे नबियो, मैं तेरे नबी की मार्फत हासिल नहीं कर सकूंगा। अल्लाहुम्मा आरिफ़नी नबियो, परवरदिगार मुझे अपने नबी की मार्फत अता करना, अपने नबी की मार्फत अता करना। तो इन्नका अलम तो नबियो, अगर तूने मुझे अपने नबी की मार्फत अता ना की न मारे हुज्जतो, तो मैं तेरी हुज्जत की मार्फत हासिल नहीं कर सकता। और अब तीसरा जुमला कमाल का है, अल्लाहुम्मा आरिफ़नी हुज्जतो, परवरदिगार मुझे अपनी हुज्जत की मार्फत अता करना, परवरदिगार तू मुझे अपनी हुज्जत की मार्फत अता करना। फाइन्ना का अलम तो हुज्जतो, अगर तूने मुझे अपनी हुज्जत की मार्फत अता ना की ज़लम तो ना दीनी, मैं अपने दीन से गुमराह हो जाऊंगा। जो है यानी अगर अल्लाह की मार्फत ना मिली तो नुकसान क्या है कि नबी की मार्फत नहीं मिली, और अगर नबी की मार्फत ना मिली तो नुकसान क्या है, हुज्जत की मार्फत ना मिलेगी। लेकिन अगर हुज्जत की मार्फत ना मिली तो अब किसी और की मार्फत नहीं, दीन से गुमराह हो जाऊंगा, अब दीन नहीं मिलेगा। इतनी अहम है मार्फत, ये तमहीदी मंजिल है, इसको थोड़ा सा अगर आप समझ लें तो इंशाअल्लाह तकरीर बहुत आसान हो जाएगी। अगर हुज्जत की मार्फत नहीं मिली तो अब किसी और की मार्फत मिले ना मिले, दीन ही खत्म हो जाएगा। अब दोनों चीजें, मैंने एक हदीस पढ़ी और एक मैंने ताक़ीबात नमाज में से आपको तिलावत की, दोनों बातें आपके सामने हैं। हदीस कहती है कि अगर जमाने के इमाम की मार्फत के बगैर कोई मर जाए तो जाहिलियत की मौत। दुआ कह रही है कि अगर इमाम जमाना की मार्फत हासिल ना हो तो मैं अपने दीन से गुमराह हो जाऊंगा। यानी दोनों बातें याद रखिएगा कि इमाम उसे कहते हैं वक्त का, कि अगर उसकी मार्फत न मिले तो न दीन बचेगा, न दुनिया बचेगी, जाहिलियत में मर जाएगा, न कलमा नसीब होगा, कोई चीज नहीं मिलेगी अगर इमाम की मार्फत ना हो। अगर इमाम की मार्फत ना हो कोई चीज हासिल नहीं होगी। और देखें, आप ये समझ लीजिए कि रूह भेजे बिल्कुल मोहम्मद वाली मार्फत। देखिए, मार्फत की दो किस्में हैं, याद रखिएगा, हैं तीन लेकिन फिलहाल दो बता। एक है मार्फत आम्मा, एक है मार्फत खासा। मार्फत आम्मा आम के लिए, मार्फत खासा खास के लिए। लेकिन तीसरी है मार्फत हकीकी, वो किसी बशर के लिए नहीं है। मार्फत हकीकी या तो रब जानता है या मोहम्मद वाले मोहम्मद जानते हैं। ये वैसे ही बात है कि जैसे मार्फत खासा की मिसाल दे रहा हूं, ये वैसे ही बात है कि जैसे मस्जिद के पास सलमान मस्जिद के बाहर खड़े हो तो 10वें दर्जे पे पाए गए सलमान फारसी, ये वो है जो अहले बैत में से है, और ईमान के होते ही सिर्फ 10 दर्जे हैं, वो सबके सब सलमान फारसी के पास है। किसी नबी के पास इतने दर्जे नहीं है ईमान के जितने सलमान फारसी के पास है। 10 के 10 दर्जे लेकर बैठा हुआ है। और आए लोगों ने कहा, पूछा कि मस्जिद में कौन है? कहने लगे खुला है, खुला है, खुला है, खुला है, और एक वो है जिसे मैं नहीं जानता। यानी सबके नाम लिए, अली का नाम नहीं दिया, एक वो है जिसे मैं नहीं जानता। अच्छा, ये ढूंढ मौलाए कायनात को ही रहे थे। मस्जिद में तशरीफ लाए तो देखा मौला सामने बैठे हुए,
کائنات کی رسالت سے شکایت کی کہ نعوذ باللہ سلمان نے جھوٹ بول دیا. کہنے لگے کجا سلمان کجا جھوٹ, کہاں سلمان کہاں جھوٹ, کیسی بات ہے؟ کہا سلمان نے بتایا کہ میں نہیں جانتا, جبکہ جانتے ہیں. کہ بلاؤ. اب سارے علوم کے ہونے سے پہلے جاننے والے رسول نے ہمیں اور آپ کو سمجھانے کے لیے پوچھ لیا, سلمان دلیل دے. جبکہ رسول جانتا ہے کہ معرفت کے کس سینے پر ہے. کہ سلمان یہ معرفت عامہ میں سے ہے, تو معرفت خاصہ میں سے ہے. ان عام والوں کو دلیل دے کہ تو نے یہ کیوں کہا کہ اس کو نہیں جانتا. کہ میں نے بتایا کہ کھلا ہے کھلا ہے کھلا ہے, لیکن یہ وہ ہے جنہیں میں نہیں جانتا. کہ سلمان دلیل کا دلیل یہ ہے کہ آپ ہی کا ارشاد ہے, آپ ہی کا فرمان ہے, آپ ہی کا حکم ہے کہ کوئی نہیں پہچانا علی کو سوائے میرے یا خدا کے. اپنا سلمان اللہ ہے کہ رسول اللہ ہے؟ یہ معرفت خاص ہے, وہ معرفت عامہ ہے, یہ معرفت خاصہ ہے. ایک وہ ہے کوئی نہیں جانتا یہ معرفت حقیقی, اس لیے کہ سلمان کے پاس معرفت خاصہ تو ہے, معرفت حقیقی نہیں ہے. اب انہیں جانے کون؟ انہیں صرف وہ جان سکتا ہے جس کے پاس معرفت حقیقی ہے, اور اس کے لیے یا تو اللہ ہو یا رسول اللہ ہو یا آدم محمد, اور کوئی نہیں جان سکتا. یہ کون ہے؟ یہ آپس میں ایک دوسرے کو جانتے ہیں, اس معرفت کو معرفت حقیقی کہتے ہیں. ہماری اور آپ کی معرفت کچھ اور ہے. بڑی بحث ہو جاتی ہے, بڑے مسئلے چھلے ہوئے ہیں تاریخ میں خدائی قسم. دیکھیں یہ بالکل اسی طریقے سے ہے جس طریقے سے اگر کلاس سے ٹیچر چلا جائے, استاد چلا جائے, تو چاروں طرف شیطانیاں شروع ہو جاتی ہیں. یہ کیا بات ہو گئی؟ اچھا مانتے سر, ایسی بات نہیں کہ یہ جملہ میں کہہ رہا ہوں آپ کو. اور مزے کی بات یہ ہے کہ یہ 12واں ہی تو ہے جسے سر مانتے ہیں. جب بھی محرم شروع ہوتے ہیں, 1437 ہجری شروع ہو گیا, اور حکومت پاکستان ایک ضابطہ اخلاق چھاپا. مزے کی بات یہ ہے کہ ضابطہ اخلاق میں لکھا کیا ہوتا ہے؟ ضابطہ اخلاق سب کے پاس جاتا ہے, علماء کرام کے پاس جاتا ہے, دوسروں کے پاس جاتا ہے کہ دیکھیں پڑھیں اس ضابطہ اخلاق کے تحت جو ہے وہ آپ پابند ہیں, ایسا نہ ہو کہ آپ خلاف ورزی کریں. اس ضابطہ اخلاق میں ہے کیا؟ اس ضابطہ اخلاق میں یہ ہے کہ آپ اللہ تعالی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امہات المومنین صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ, پنجتن پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امام زمانہ علیہ السلام کی شان میں گستاخی نہیں کریں گے. لمحہ فکر یہ ہے کہ علی کو رضی اللہ عنہ کہنے والے امام زمانہ کو علیہ السلام کہتے ہیں. کچھ تو اغیار کو پتا ہے, کچھ تو معلوم ہے. آج تمیری منزل انشاءاللہ ختم ہو جائے تو بڑا دلچسپ موضوع رہے گا. یہ کچھ تو پتا ہے اغیار کو. کیوں؟ کیونکہ وہ آئے گا اور آ کر مدد کرے گا. میں کہتا ہوں ہے تو اس مولوی پر شرم کرنی چاہیے جو قرآن کی آیت پڑھتا ہے, یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ, اے ایمان لانے والو اللہ کے مددگار بن جاؤ. اے ایمان لانے والو اللہ کے مددگار بن جاؤ. ارے مومن تو اللہ کا مددگار ہو سکتا ہے, امیر المومنین نہیں ہو سکتا. اور سنت الہیہ بھی یہی ہے, کبھی رسول نے کبھی مدد نہیں مانگی, کبھی مدد نہیں مانگی.
وَجَلْنِ مِن لَدُنَّكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا، اے پروردگار اپنی طرف سے مددگار بھیج دے۔ خیبر میں مددگار بھیج دے آیت ہے، مدد نہیں مانگی، مددگار مانگا ہے۔ تو مدد مانگنا سنت رسول نہیں ہے، مددگار مانگنا سنت رسول ہے۔ اور خدا کی قسم اگر مدد وہ کرے، جملہ لے لیجیے گا، اگر مدد ڈائریکٹ اللہ کرے تو امام زمانہ کا کوئی کانسیپٹ ہی نہیں بچتا۔ امام زمانہ کا آنے کا کانسیپٹ ہی نہیں بچتا۔ آنے کا مقصد ہی یہ ہے کہ بھیجے گا وہ، آئیں گے اس کی طرف سے، کریں گے وہ، ہوگا اس کی طرف سے، مددگار ہوگا۔ اللہ کسی پر بجلی نہیں گرائے گا، اللہ کسی کے لیے جو ہے وہ زمینوں کو اب شک نہیں کرے گا، اللہ کسی کو غرق نہیں کرے گا، وہ خود آئیں گے، ٹھوکر ماریں گے، زمینیں خزانے ہو گئی، وہ خود آئیں گے، آواز دیں گی، بھاگیں گے، لیکن معرفت ہونی چاہیے۔ خدا کی قسم بہت ادنا اور قلیل تعارف ہمارے گھروں میں موجود ہے معرفت کا۔ وَجَلْنِي مِن لُدُنَّكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا، مددگار بھیج دے۔ یا علی مدد کہنا سنت الہی ہے، سنت رسول ہے۔ آپ کہیں گے کیسے؟ میرے پاس بڑی دلیل ہے، میں بڑی دلیل سے بات کرتا ہوں۔ کسی بھی شریعت سے، فقہ سے پوچھیے جا کر، کسی بھی مفتی کے سر پہ قرآن رکھیے، وہ بتائے گا کہ مستحب کا اگر مسلسل انکار کیا جائے تو واجب بن جاتی ہے۔ اگر یاری مدد کہنا تمہارے نزدیک مستحب ہے تو آج کے دور میں مسلسل انکار ہو رہا ہے، اب تو یقین کرو کہ واجب ہو گیا، واجب ہو گیا۔ سنا سنا کر کہو، سنا سنا کر کہو۔ قرآن نے آواز دی، کالا ہماریوں نے کہا اللہ انصار اللہ، ہم اللہ کی مدد کرتے ہیں، جبکہ اللہ کی مدد نہیں کی تھی، عیسیٰ کی مدد کی تھی، لیکن کہنے لگے اللہ کی مدد کی، عیسیٰ کی مدد کی تو اللہ کی مدد ہو جائے، جو رسول کی مدد کرے، جو رسول کی مدد کرے وہ مدد کہاں جائے۔ خدا کی قسم معرفت کم ہے، معرفت کے زینے ہیں، معرفت کے اسٹیپس ہیں۔ بھئی کیا کہا جاتا ہے ہمارے گھروں میں؟ امام موجود ظہور کریں گے، آئیں گے، دنیا کو اپنے حساب سے کر دیں گے، بس۔ اور یہ ریکوائرمنٹ نہیں ہے، بہار العنوان میں علامہ مجلس لکھتے ہیں کہ یہ ریکوائرمنٹ نہیں ہے، معصوم کے تعارف کی یہ ریکوائرمنٹ نہیں ہے۔ ہر مومن کو چاہیے کہ کم سے کم غائبانہ تعارف ہو، معصوم کا موجود ہو ہر گھر میں۔ بھئی آپ کون؟ تشریف لائے، یعنی قبلہ آپ کون؟ کہنے سید علی طیب غازی۔ میں نے کہا ماشاءاللہ بسم اللہ بسم اللہ، بہت سنا تھا غائبانہ طور پہ آپ کا ملاقات ہو رہی ہے، یعنی امام کا اتنا تعارف موجود ہو، جب معصوم آئے تو مومنین کا مولا غائبانہ طور پہ سنا تھا، زیارت آج ہو رہی ہے۔ اتنا تعارف معصوم کا لازمی ہر مومن کے پاس ہونا چاہیے۔ مولا ہم نے، اور خدا کی قسم یہ بھی اپنی روایت ہے، معصوم فرماتے ہیں کہ جب آئیں گے امام زمان آئیں گے تو ہر مومن یہ کہے گا، ایک دوسرے کو جھنجھوڑ جھنجھوڑ کر کہے گا ہم مل چکے ہیں، ہم نے دیکھا تھا، انہوں نے پرانے وقت میں ہماری مدد کی تھی، ہم پہچان نہیں سکے، ہم ہمیں نے دیکھا تھا، یہ تو ہم جانتے ہیں، انہوں نے ایک وقت میں فلانی نماز کے دوران یہ اٹھ کر آئے تھے، ہم سے مصافحہ کیا تھا۔ اور وقت کا امام بھی تمہیں کہتا ہے، دارالعلوم میں کہتا ہے میں اگر تم سے لمحے بھر کے لیے نگاہیں ہٹا لوں تو تم ہلاکت میں پڑ جاؤ، یہ تم ہی ہو جو ہم سے غافل رہتے ہو، ہم تم سے غافل نہیں رہتے، تم ہم سے غافل رہتے ہو۔ دیکھیے امام ہر دور میں امام زمانہ کا انتظار ہوا تھا، یہ انتظار امام زمانہ کا معرفت ہے۔
ابھی تقریریں جب آگے بڑھیں گی تو آپ کو ایسے ایسے واقعات سناؤں گا اور ایسی ایسی علامتیں اور نشانیاں بتاؤں گا کہ آپ خود شہیدہ رہ جائیں گے، کیونکہ تقریباً 2-2.5 سال کی محنت چل رہی ہے میری سچرے میں، اور بہت کوشش اور سمجھ کے بعد کہ پڑھوں نہ پڑھوں فیصلہ کیا کہ پڑھ دوں، کیونکہ اب زندگی موت کی سانسوں کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، پتہ نہیں کب کسی کی آخری سانس ہو۔ جو مقصد ہے منبر کا یہ بیان ہو جائے۔ 40 دن صرف موسیٰ کی قوم نے غیبت برداشت نہ کی۔ موسیٰ گئے 30 دن کا کہہ کر 10 دن اور اوپر لگا دیے، 40 دن رک گئے۔ ان 40 دن میں سامری نے ایک گائے کا پتلا ڈھانچا یا سونے میں پگھلا کر گائے کو بنا دیا اور اس سے کہا کہ یہ تمہارا رب ہے۔ یعنی ساری موسیٰ کی قوم، ساری نہ صحیح زیادہ تر قوم منحرف ہو گئی دین سے۔ پتا چلا جو 40 دن میں اپنے ہادی کی غیبت کو برداشت نہ کر سکے وہ فطرتاً یہودی ہوتا ہے۔ جو 40 دن میں اپنے ہادی کی غیبت کو برداشت نہ کر سکے وہ فطرتاً یہودی ہوتا ہے، اور جو 1250 سال سے انتظار کر رہے وہ شیعہ کر رہا ہے۔ نہ زیادہ بدلا، نہ ارادہ بدلا، نہ دروازہ بدلا۔ کل بھی اسی در کے غلام تھے، آج بھی اسی در کے غلام ہیں، آج بھی اسی در کے غلام ہیں اور بیٹھے ہوئے ہیں کہ وہ آئے گا۔ اور جو سب سے بڑی سزا ہے، یہ بھی یاد رکھیے گا جملہ، جو سب سے بڑی سزا ہوگی جس پر معافی بھی نہیں ہوگی امام کے ظہور کے بعد، وہ ہے امام کے اختیار میں شک کرنا۔ اور جملہ لے رہا ہوں، امام کے اختیار میں شک کرنا معافی نہیں ہوگی۔ کیا آپ کو واقعہ یاد نہیں امام حسن کا، کہ جب امام حسن نے بظاہر صلح کی اور صلح کرنے کے بعد خطبہ دے رہے تھے، میں چاہوں تم مشرق سے نکلتے ہوئے سورج کو مغرب سے اٹھا دوں، زمین کو ایک سمت گھومنے کے بجائے دوسری سمت میں گھما دوں، میں چاہوں تو چاند کو دن میں نکال دوں، سورج کو رات میں نکال دوں، میں چاہوں تو کائنات کے نظام کو اپنے ہاتھ میں لے لوں، میں چاہوں تو مرد کو عورت بنا دوں، عورت کو مرد بنا دوں۔ مجمع سے ایک شخص اٹھا، کہنے لگے یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں، یہ تو اللہ کے کام ہے، آپ کیسے کر سکتے ہیں کہ مرد کو عورت کر دیں، عورت کو مرد کر دیں؟ کہنے لگے تو کیا ہے؟ کب مرد ہوں، کام نہیں ہے۔ اب نہیں ہے، اب اس نے جو حلیہ دیکھا تو اب مرد نہ تھا، اب وہ بھاگا یا بھاگی تاریخ میں لکھا ہے، وہ گیا یا گئی، وہ چلا گیا۔ میں دستے ادب چھوڑ کے عرض کروں یا مولا، میں کے پروردگار سے اور التجا کرتے ہیں کہ پروردگار کہہ کیا رہا تھا؟ کافر تو نہیں تھا، مشرک تو نہیں تھا، وہ یہی کہہ رہا تھا نا کہ کام اللہ